اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں کو فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج چند چیزیں علم کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا۔ جو بندہ علم کی وجہ سے زندہ رہا وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ اسی کو داغ دہلوی نے شعر کی صورت میں یوں کہا، نام رہتا ہے نام علم سے، رہتا ہے نام علم سے، زندہ ہمیشہ داغ، اولاد تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ رہتا ہے نام علم سے، زندہ ہمیشہ داغ، اولاد تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ یعنی جب کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر جاتا ہے علم کی بنیاد پر جس کا آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، مثلاً کوئی اچھی کتاب لکھ جاتا ہے جس میں اس امت کے افراد کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، یا کوئی افراد ایسے تیار کر جاتا ہے جو آگے علم پھیلاتے رہیں، تو پھر اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، یہ فلاں کے شاگرد ہیں، یہ فلاں شخص نے کتاب لکھی ہے، اس کا یہ امت کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اسی کو داغ دہلوی نے کہا تھا رہتا ہے نام علم سے، زندہ ہمیشہ داغ، اولاد تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ اب میں نے جو خطبہ کے اندر آیہ کریمہ پڑھی تھی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کیا علم والے اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دو ضدیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی تو وہ برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ چیز ذکر کیا، اس کے علاوہ 6 چیزیں اور بھی ذکر کی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، مخالف ہیں، وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الخبيث والطيب۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے پوچھئے کیا ناپاکی اور پاکی یعنی ناپاک چیز اور پاک چیز برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي العامى والبصير۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیجئے کیا اندھا شخص اور وہ جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جس کو اللہ نے نور عطا کیا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا ام هل تستوي الظلمات والنور۔ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ولا الظلمات ولا النور۔ جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے، جنت اور چیز ہے، دوزخ اور چیز ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ولا الظل ولا الحرور۔ کبھی بھی سایہ اور حرارت یعنی دھوپ اور چھاؤں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ کا اپنا اثر ہے، چھاؤں کا اپنا اثر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات۔ کبھی بھی زندہ شخص اور جو ہے نا فوت شدہ شخص یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم والا اور وہ بندہ جس کو علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔
اور علم کتنا ضروری ہے ہر بندہ مومن کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت و مسلمۃ، کہ ہر بندہ مسلمان پر بنیادی ضروری علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عورتوں پر بھی۔ مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں بندہ مسلمان کے لیے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کچھ بھی کام نہ کرتا ہو، فارغ رہتا ہو، اس کے لیے اتنا علم ضروری ہے جس سے اس نے رب کی عبادت جو کرنی ہے اس کی عبادت درست ہو سکے۔ اگر کوئی بندہ علم ہی حاصل نہ کرے، وہ ویسے تو عبادت کرتا رہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں یہ غلطی کر گیا، میری تو یہ عبادت دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے اگر بندے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی نماز خود بخود ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے دوران ہی، وہ بندہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں نے درست پڑھ لیا ہے، تو حالانکہ اس نے درست نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بندہ مومن 6 خوبیوں کی وجہ سے، بندہ مومن 6 خوبیوں کی وجہ سے علم دین حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ان کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلی خوبی، بندہ مومن کو اللہ کریم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندہ مومن اپنے رب کی عبادت کرتا رہ جب تک تجھے موت نہ آئے۔ اب عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب اس کو عبادت کے طریقے کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہ عبادت اللہ کی کیسے کما حق کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بندہ مومن کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کام گناہ ہے تو وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ یہ تو علماء نے آگے تقسیم کی ہے نا کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، لیکن اگر بندہ غور سے سوچے صغیرہ گناہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ سوچ لے کہ میں کس ذات کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو بندہ پھر صغیرہ کی طرف بھی نہیں جاتا، کبیرہ کی طرف بھی نہیں جاتا۔ اور تیسری چیز، بندہ مومن کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر شکر کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کو شکر کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا، شکر کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا علم نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکے گا؟ نمبر 4 خوبی، اللہ کریم نے بندہ مومن کو اپنے آپ سے مراد کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے بندہ مومن مجھ سے ڈرتا رہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہی نہ اس کو پتا ہو کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے تو وہ پھر کیسے اللہ سے کہہ سکتا کہ میں ڈرتا ہوں؟ یہ نہیں کہ زبان سے صرف کہے جی ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، عملاً اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم تجھے ایسی جگہ نہ موجود پائے جہاں اس نے جانے کا منع کیا ہے، یہ حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنا۔ اور ویسے بھی اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب علم نہیں ہے تو پھر ڈرنے کا مطلب کیا بنے گا؟ آگے 5ویں چیز، اللہ کریم نے بندہ مومن کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا صبر کہتے کسے ہیں تو وہ مصیبتوں پر صبر کیسے کرے گا؟ اگر کوئی بندہ مصیبت آزمائش آئے تو اس کی بنیاد پر وہ پہلے جزا فضا رونا دھونا یہ سارے معاملات کر لے، بعد میں کہے جی کہ اب تو صبر ہی کرنا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب تجھے پہلی دفعہ خبر ملے نا کسی صدمہ کی تو اس وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ بعد میں تو ہر بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر تو اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب
آزمائش والی، کوئی صدمے والی خبر پہنچے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ اللہ کریم نے تجھے یہ کہا ہے کہ شیطان سے بچ کر رہ، کیونکہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اس دنیا کے معاملات میں اپنے دشمن کی چالوں سے باخبر نہیں ہوتا، وہ دشمن سے مار کھا جاتا ہے۔ جب وہ دشمن کی چالوں سے باخبر ہوتا ہے تو وہ پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے یہ چال چلنی ہے تو میں نے اس طریقے سے اس سے بچ جانا ہے۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ شیطان کیسے داؤ پیچ کھیلے گا ہمارے ساتھ، ہمیں کس طرح ورگلائے گا، بہکائے گا، اللہ کے راستے سے دور کرے گا، تو وہ بندہ شیطان کے جال سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ 6 خوبیاں ہیں بندہ مومن کے لیے، جن کی وجہ سے اس نے علم کی دولت حاصل کرنی ہے، اس کے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانے علی شان حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منہومان لا یشبعان، 2 بندے کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں کدی بھی نہیں رجن گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منعوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک وہ بندہ کبھی بھی سیر نہیں ہوگا جو علم کے اندر حریص ہے، علم حاصل کرنے میں اس کو بڑی رغبت ہے، وہ کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، جو دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا چکا، وہ کبھی بھی دنیا کے مال و دولت سے سیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو پھر کون سی چیز سیر کر سکتی ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے لیے ایک سونے کی وادی ہو، وادی ہے جس طرح وادی کاغان ہے، جو جتنی بھی بڑی بڑی وادی ہوتی ہے، اگر وہ سونے کی بار دی جائے تو یہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ میرے لیے دوسری وادی بھی ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اس کا پیٹ کون بھر سکتا ہے؟ وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یا پھر یہ صورت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر رحم کرے، اس پر رحمتوں کا نزول کرے، تو پھر یہ جو ہے وہ دنیا کے مال و دولت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا۔ دنیا کا مال و دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں بٹھا لینا، رب کو بھول جانا، آخرت کے معاملات کو بھول جانا، یہ منع ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر کئی صحابہ کرام بہت بڑے تاجر تھے۔ اس امت کے سب سے بڑے تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرح مال و دولت حاصل کرو، کہ مال و دولت کو انہوں نے دل میں جگہ نہیں دی تھی، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے مال کو خرچ کیا تھا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو حدیث پاک میں ہے کہ کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ جب کسی کی پیاس بڑھتی جائے تو وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ جیسے کسی بندے کو گرمیوں میں پیاس لگے تو وہ پانی کی دوڑ میں جاتا ہے، تو یہ علم والا بندہ جب علم کا پیاسا ہوگا تو یہ علم حاصل کرنے کی طرف دوڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ العزیز کل سے فجر کی جماعت 5:40 پر کھڑی ہوگی۔ کل سے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔